عمر خیام کا پورا نام غیاث الدین ابو الفتح عمر بن ابراہیم خیام تھا۔ آپ کی پیدائش 1048 عیسوی میں ایران کے شہر نیشا پور میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جس میں ابو ریحان البیرونی کی وفات ہوئی تھی۔ نیشا پور اس وقت سلجوقی حکومت کا کیپٹل تھا اور علم حدیث، فلسفہ، فقہ، منطق، ریاضی اور فلکیات سمیت دیگر علوم کا گہوارہ بن چکا تھا۔ شاہراہ ریشم یعنی سلک روڈ پر واقع ہونے کی وجہ سے نیشا پور تجارتی حوالوں سے بھی اہم تسلیم کیا جاتا تھا۔ شاید اسی بنیاد پر بعض مورخین نیشا پور کو اس زمانے میں بغداد اور بخارا کے برابر کا شہر تسلیم کیا کرتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کے مطابق نیشا پور کے ایک مکتب میں 3 دوست تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تینوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی مستقبل میں کامیاب ہو کر کسی اعلیٰ عہدے تک پہنچتا ہے تو وہ باقی دونوں کی مدد کرے گا۔ اتفاق زمانہ کا یہ کہ آگے چل کر ان تینوں طلبہ نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ ان میں پہلے طالب علم کا نام خواجہ نظام الملک طوسی تھا، جو آگے چل کر سلجوقی سلطان الپ ارسلان اور ان کے بیٹے ملک شاہ کے وزیر اعظم بنے، جبکہ دوسرے طالب علم کا نام حسن بن صباح تھا۔ اسماعیلی شیعہ فرقے کے اس رہنما نے منفی راستہ اختیار کرتے ہوئے پہلی دہشت گرد تنظیم حشیشین یا اساسن کی بنیاد رکھی، جس کی سازشوں نے اس زمانے کی انتہائی مضبوط سلجوقی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ ان میں تیسرے طالب علم کا نام عمر خیام تھا، جنہوں نے ریاضی داں، ماہر فلکیات، فلسفی اور شاعر کی حیثیتوں سے جاویدانی شہرت حاصل کی۔ عمر خیام ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو بہت مالدار تو نہیں تھا، لیکن علم و فن کی اہمیت کو تسلیم کرتا تھا۔ آپ کے والد ابراہیم خیام خیمے یعنی ٹینٹ بنانے کا کام کرتے تھے، اسی وجہ سے خیام آپ کی کنیت بن گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلانے کے لیے نیشا پور کے سب سے بہترین مکتب میں داخل کروایا۔ یہاں عمر خیام نے قرآن حکیم، عربی زبان، فقہ، منطق، فلسفہ اور ریاضی کی بنیادی تعلیم حاصل کی۔ خیام بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور قوت مشاہدہ کے حامل تھے۔ نیشا پور کے قابل علماء اور اساتذہ امام موفق نیشا پوری اور امام ابو الحسن انصاری نے عمر خیام کو ریاضی، منطق، فلسفہ اور فلکیات جیسے مضامین کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ عمر خیام نے اپنے شوق کی بنیاد پر نیشا پور کے مشہور طبیبوں سے علاج و معالجے کا ہنر بھی حاصل کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد عمر خیام نے کچھ عرصہ نیشا پور بھی میں گزارا۔ اس زمانے کے نیشا پور میں ایک سے بڑھ کر ایک عالم و فاضل موجود تھے۔ شاید اسی وجہ سے کسی نے عمر خیام کی قدر نہیں کی۔ چنانچہ عمر خیام نے سن 1066 عیسوی میں سمرقند کا رخ کیا، جہاں کا گورنر ابو طاہر خود صاحب علم تھا اور اہل علم و فضل کا قدردان بھی تھا۔ اس نے عمر خیام کی صلاحیتوں کو پہچانا اور آپ کی پذیرائی کی۔ سمرقند میں رہتے ہوئے عمر خیام نے محض 28 برس کی عمر میں اپنی اہم کتاب رسالہ فی البرہان علی مسائل الجبر والمقابلہ ترتیب دی، جو آپ کی 7 برس کی محنت کا حاصل تھی۔ اس کتاب میں عمر خیام نے الخوارزمی کے بیان کردہ الجبرا کو نظری اور سائنسی بنیادوں پر ثابت کرنے کا کام کیا، جو الخوارزمی کے دور میں ممکن نہیں تھا۔ اس کتاب میں آپ نے مساواتوں یعنی ایکویشنز کو ہندساتی یعنی جیومیٹریکل طریقے سے حل کرنے کے اصول بیان کیے۔ اسی کتاب میں عمر خیام نے کیوبک اور کوارٹرک ایکویشنز کو حل کرنے پر تحقیق کی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سن 820 میں الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی، تو سن 1070 عیسوی میں عمر خیام نے اس الجبرا کی فلسفیانہ اور سائنسی بنیادوں پر تصدیق کی۔ عمر خیام کی کتاب الجبر والمقابلہ کی یورپ نے بڑی قدر کی۔ خاص طور پر اطالوی ریاضی داں جیرولومو کرادنو نے 16ویں صدی عیسوی میں الجبری مساواتوں کے حل کے لیے بڑی حد تک عمر خیام کے کام پر انحصار کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کے مطابق کتاب الجبر والمقابلہ کی بنیاد پر یورپ نے عمر خیام کو شاعر کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ماہر ریاضی داں کے طور پر بھی تسلیم کیا، اور اسی شہرت کی بنیاد پر آپ نے شاہ ترکستان شمس الملک کے دربار تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ان دونوں ترکستان اور ایران کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے۔ کسی طرح عمر خیام کے علم و فضل کا تذکرہ شاہ ایران
ملک شاہ کے دربار تک پہنچا۔ مورخین کے مطابق سیرت کے لحاظ سے ملک شاہ کا شمار دنیا کے چند اہم سلاطین میں ہوتا تھا۔ وہ علم و فن کا قدردان بھی تھا۔ ملک شاہ کا دور سلجوقی سلطنت کے عروج کا دور تھا۔ سلطنت کی سرحدیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور انتظامی امور میں انہیں نظام الملک طوسی جیسا عالی دماغ وزیر میسر تھا، جو کبھی نیشا پور میں عمر خیام کا ہم مکتب بھی ہوا کرتا تھا۔ اپنی صلاحیتوں اور نظام الملک طوسی سے دیرینہ تعلقات کی بنیاد پر عمر خیام کی سلجوقی دربار تک رسائی ہو گئی۔ یہاں ان کی شخصیت کا ایک اور جوہر کھلا۔ ہوا کچھ یوں کہ ملک شاہ کے بیٹے شہزادہ سنجر کو چیچک کا مرض لاحق ہوا اور شاہی اطباء اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ ایسے میں عمر خیام نے شہزادہ سنجر کو چیچک سے راحت دلائی، جس سے خوش ہو کر ملک شاہ نے عمر خیام کو شاہی طبیب کے عہدے پر فائز کر دیا۔ شاید شاہی طبیب کے عہدے پر رہتے ہوئے ہی عمر خیام نے رسالہ فی الکون و تکلیف نامی کتاب ترتیب دی، جسے طب اور فلسفے کا کمبینیشن تسلیم کیا گیا۔ عمر خیام کے نزدیک صحت کی تعریف صرف جسمانی نہیں تھی، بلکہ آپ انسان میں عقلی و روحانی توازن کو بھی صحت تسلیم کرتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ اکثر بیماریاں مزاجی یا فکری بے اعتدالیوں کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہیں۔ 11ویں صدی کی 90ویں دہائی میں سلطان ملک شاہ نے فلکیاتی تحقیقات اور اسلامی کیلنڈر کو درست کرنے کے مقصد سے اصفہان میں ایک آبزرویٹری کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس آبزرویٹری کی تعمیر کا ذمہ فلکیات پر دسترس رکھنے والے عمر خیام کے سپرد کیا گیا۔ خیام نے مظفر اسفزاری اور دیگر ماہرین کی مدد حاصل کی، جو فلکیات، طبیعیات، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں مہارت رکھتے تھے۔ اسی آبزرویٹری سے عمر خیام نے شمسی اور قمری سال کی پیمائش کرنے کے بعد ان میں مطابقت کی نشاندہی کی۔ ان مشاہدات کے بعد عمر خیام نے وہ کیلنڈر ترتیب دیا جو پوری سلجوقی سلطنت میں تقویم جلالی کے نام سے رائج ہوا۔ اسی تقویم پر آج کے ایرانی شمسی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی، جو گریگورین کیلنڈر سے زیادہ درست ہے، اور اس میں 5000 سال کے بعد صرف ایک دن کا فرق آتا ہے۔ کم و بیش 1000 سال قبل عمر خیام نے بتایا کہ ایک شمسی سال 365 دن 5 گھنٹے اور 49 منٹ کا ہوتا ہے۔ عمر خیام کی یہ تحقیق جدید سائنس کی تحقیق سے اتنی قریب تر ثابت ہوئی کہ ان کے درمیان محض آدھے سیکنڈ کا فرق ثابت ہوا، کیونکہ شمسی سال 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 48.7 سیکنڈ کا تسلیم کیا گیا ہے۔ چیزوں کو ان کی اصل حیثیت میں دیکھنا اور سوال کرنے کی عادت عمر خیام میں بچپن ہی سے تھی۔ اس کے اثرات عمر خیام کے فلسفے میں جا بجا نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماتوب بھی ہوئے۔ عمر خیام کا ماننا تھا کہ انسانی عقل خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایمان اندھا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم و فہم سے ہونا چاہیے۔ وہ تقدیر پر یقین رکھتے تھے اور جبر و قدر کے درمیان توازن کے حامی تھے۔ آپ مذہب پر عمل پیرا تھے، لیکن اندھی تقلید کے منکر تھے، جس سے مخالفین نے یہ تاثر دیا کہ عمر خیام مذہب کے منکر ہیں، جبکہ سفر حج کر کے عمر خیام نے انہیں غلط ثابت کر دیا۔ عمر خیام کا شمار دنیا کے مقبول ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ کی رباعیات نے مشرق کے مقابلے مغرب میں زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ ان رباعیات کا پہلا نسخہ آپ کے انتقال کے 300 برس بعد سن 1423 میں مرتب ہوا۔ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان نسخوں میں بہت سی ایسی رباعیاں بھی شامل ہو گئیں جو حقیقت میں آپ کی تھیں ہی نہیں۔ عمر خیام کے ایرانی محقق ڈاکٹر صادق ہدایت کے مطابق ایسی رباعیوں کی تعداد صرف 15 ہے جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمر خیام ہی کی ہیں۔ عمر خیام کی بین الاقوامی شہرت کا سبب انگریزی شاعر ایڈورڈ فٹز جیرالڈ کا وہ ترجمہ بنا جو انہوں نے رباعیات عمر خیام کے نام سے سن 1859 میں شائع کیا تھا۔ اس کا شمار انگریزی شاعری کے شاہکاروں میں ہوتا ہے۔ علامہ شبلی کے مطابق عمر خیام کی رباعیات صرف چند مضامین پر مبنی ہیں جن میں خیام کا فلسفہ شامل نہیں ہے۔ خیام نے دنیا کی بے ثباتی، خوش دلی، شراب، توبہ و استغفار اور مسئلہ جبر کو اپنی رباعیات کا موضوع بنایا۔ حالانکہ شاعری میں یہ مضامین پرانے ہو چکے تھے، لیکن خیام کا کمال تھا کہ وہ ایک ہی موضوع کو ہر مرتبہ اس انداز سے پیش کر سکتے تھے جس سے وہ بالکل نیا معلوم ہوتا تھا۔
شاید یہی وجہ تھی کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ کیا گیا، بلکہ مصوروں نے اپنی پینٹنگز میں بھی ان رباعیات کو پیش کیا ہے۔ عمر خیام نے زندگی کے آخری برس وطن مولود نیشا پور ہی میں گزارے۔ اس دوران وہ مطالعہ، عبادات اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ عمر خیام نے انتقال سے قبل ابن سینا کی کتاب الشفا کا مطالعہ کیا، کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت کی اور کہا، کل مجھے زمین کے نیچے رکھ دیا جائے گا لیکن میں سکون سے رہوں گا۔ وفات کے وقت عمر خیام کی عمر 83 برس تھی اور یہ 4 دسمبر سن 1131 کا دن تھا۔ عمر خیام کی تدفین نیشا پور ہی کے ایک باغ میں ہوئی، جہاں موسم بہار میں درخت ان کی قبر پر پھول برساتے ہیں۔ یہ عمر خیام کی اس تمنا کی تعبیر معلوم ہوتی ہے جس کا اظہار آپ نے اپنی ایک رباعی میں کیا تھا۔